جمعرات کی رات کے 9 بجے الطاف حسین کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی پورے زور و شور سے جاری تھی۔ گھر لائٹوں سے جگمگا رہا تھا، میوزک ہلکی آواز میں بج رہا تھا اور ہر طرف خوشبوؤں کا ہلکا سا جادو پھیلا ہوا تھا۔ مہمان خوبصورتی سے سجے ہال میں موجود تھے، جہاں الطاف حسین مہمانوں کے ساتھ کھڑا مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ چہرے پر ظاہری خوشی تھی، مگر آنکھوں میں انجانی الجھن۔ کچھ ہی دیر بعد عادل اور کنزا داخل ہوئے۔ عادل نے سفید ٹوپی سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ کنزا نے ویسٹرن اسٹائل کی ایک دلکش کالے رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی، جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ الطاف حسین نے کنزا کی طرف دیکھ کر کہا، کنزا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ عادل اور کنزا دونوں مسکرا دیے۔ کنزا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہماری میم نظر نہیں آ رہی ہیں، سب انہیں ہی تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ الطاف حسین نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بس آنے ہی والی ہیں، یہ لو وہ آ گئی۔ سامنے سے روزینہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے داخل ہوئی۔ اس کی ڈریسنگ بے حد نفیس اور پرکشش تھی، ایک شاہانہ سا وقار، مگر آنکھوں میں کوئی ٹھہری ہوئی سردی۔ الطاف حسین نے اسے دیکھا، لیکن نگاہوں میں محبت نہیں بلکہ سرد بے رخی کی ایک جھلک تھی۔ روزینہ مسکراتی ہوئی عادل کے قریب پہنچی، نہایت خوش اخلاقی سے ملی، لیکن جیسے ہی کنزا آگے بڑھی، روزینہ نے اسے یکسر اگنور کر دیا اور دوسرے مہمانوں سے مصروف ہو گئی۔ کنزا کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ الطاف حسین نے بھی حیرت سے روزینہ کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد الطاف نے کہا، چلو روزینہ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب کیک کاٹو۔ روزینہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں چلو، مگر پہلے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہال میں موجود خاموشی چھا گئی۔ روزینہ مائک کے قریب گئی اور بولنا شروع کیا، آپ سب کو پتہ ہے میں اپنے ہسبینڈ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ہماری لو میرج ہوئی تھی۔ میرے ڈیڈ اس رشتے کے خلاف تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، مگر میری ضد کے آگے وہ جھک گئے۔ شادی کے بعد انہوں نے میرے والد کا بزنس سنبھالا اور اپنی محنت سے اسے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا۔ میرے والد نے انتقال سے پہلے سارا بزنس میرے نام کر دیا اور میں نے اندھے بھروسے کے ساتھ سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ مگر وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اچانک اس کی آواز بلند ہوئی، مگر اس آدمی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے اپنی پرسنل سیکرٹری سے ناجائز تعلقات قائم کیے۔ کنزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ الطاف حسین کا رنگ اڑ گیا اور کنزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عادل کو جیسے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روزینہ اتنا ذلیل کھیل کھیل سکتی ہے۔ الطاف حسین تیزی سے آگے بڑھا، روزینہ کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے روزینہ؟ اتنے لوگوں کے سامنے تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ روزینہ نے ہاتھ چھوڑاتے ہوئے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، آئیں میں سب کو دکھاتی ہوں۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا۔ ٹی وی آن ہوا اور اسکرین پر وہی ویڈیو چلنے لگی جو امریکہ میں ان دونوں کے درمیان بنی تھی۔ سب کی نظریں اسکرین پر جم گئی۔ کنزا بکنی پہنے الطاف کے ساتھ سمندر کے کنارے ساحل سمندر میں گھوم رہی تھی۔ الطاف حسین کا ہاتھ اس کے کمر میں تھا۔ ہال میں سرگوشیوں، طنزیہ ہنسی اور حیرانی بھری نگاہوں کا شور بڑھنے لگا۔ عادل کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ ایک دم وہاں سے اٹھا اور تیزی سے نکل گیا۔ کنزا روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ عادل، میری بات سنو، یہ سب فیک ہے، یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے۔ مگر عادل نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بس دروازہ زور سے بند کیا اور چلا گیا۔ پیچھے ہال میں روزینہ نے طنزیہ انداز میں کہا، چلیں اب میں کیک کاٹتی ہوں۔ اس نے کیک کاٹا اور ایک ٹکڑا لے کر الطاف حسین کے منہ پر مل دیا۔ مہمانوں کے چہروں پر ہنسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کچھ نے چپکے سے ویڈیوز بنائی، کچھ نے آپس میں سرگوشیاں کی۔ الطاف حسین کی آنکھوں میں شرمندگی اور غصے کے طوفان تھے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس کی بیٹی ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگ کھانا کھا کر رخصت ہونے لگے اور آخر کار وہ تماشا ختم ہوا۔ روزینہ نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولی، اب بدلہ پورا ہوا۔ پھر وہ پرسکون انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ موسمیات کے علاقے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ افتخار اور زبیدہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ اسی دوران مین گیٹ کے قریب ایک ہلکی سی آواز ابھری، چابی گھومنے کی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اگلے ہی لمحے عادل غصے سے تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر طوفان کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ پیچھے سے کنزا بھی گھبرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی عادل کے پیچھے کمرے تک پہنچی۔ عادل کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا،
جیسے وہ کسی پہاڑ پر چڑھ آیا ہو یا غصے نے اس کا دم گھونٹ رکھا ہو۔ کنزا روتے ہوئے بولی، عادل پلیز میری بات سنو، وہ ویڈیو فیک تھی، وہ سب جھوٹ۔ عادل نے جھٹ سے اس کی بات کاٹ دی۔ شٹ اپ! اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم ایک نمبر کی جھوٹی، مکار، آوارہ اور بچلن عورت ہو۔ کنزا دونوں ہاتھوں سے اپنے کان دبائے ہوئے سسکیوں میں بولی، نہیں عادل، خدا کے لیے یقین کرو یہ سب روزینہ کی سازش ہے۔ عادل نے غصے میں قدم زمین پر پٹکا اور چیختے ہوئے بولا، چپ کرو گھٹیا عورت، میں نے تم پر اندھا بھروسہ کیا، تمہاری خاطر میں نے زرنش جیسی وفاشار لڑکی کو ٹھکرا دیا، اپنے چھوٹے بھائی سے زیادتی کی، اپنے والد کی ناراضگی برداشت کی، اور تم میرے پیٹھ پیچھے اس الطاف حسین کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہیں۔ کمرے کی فضا جیسے رک گئی، صرف کنزا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ عادل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب بہت ہو چکا، میں تمہیں اپنی زندگی میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ سنو کنزا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح کنزا پر گرے۔ وہ پل بھر کو جیسے پتھر بن گئی، اس کی نظریں خالی خلا میں جم گئیں، پھر آہستہ سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا سب کچھ، خواب، محبت، رشتے، سب راکھ بن چکے تھے۔ رات 11:30 بجے کمرے میں پیلی اور سفید لائٹیں جل رہی تھیں۔ الطاف حسین بستر کے کنارے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے سامنے روزینہ اور اس کی بیٹی کرن کھڑی تھیں۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد الطاف نے دھیرے مگر بھاری لہجے میں کہا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا روزینہ، اتنے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی۔ روزینہ نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر طنز بھرے لہجے میں بولی، اور تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کے بعد بھی تم مجھ سے عزت کی توقع رکھتے ہو۔ کرن بیچ میں آئی، نرمی سے بولی، مما پلیز اب بات ختم کریں نا۔ روزینہ نے غصے سے سر جھٹکا، نہیں، اب بات ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ میں اس گھٹیا 2 نمبر آدمی کے ساتھ اب مزید زندگی نہیں گزار سکتی۔ الطاف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چلایا، بکواس بند کرو اپنی روزینہ۔ روزینہ بھی چیخ اٹھی، چلاؤ مت، تم آج جو کچھ بھی ہو میری وجہ سے ہو، ورنہ تمہاری اتنی اوقات تھی اتنا بڑا بزنس امپائر چلانے کی؟ الطاف نے تلخی سے کہکا لگایا، تو تم چلا لیتی نکمی عورت، تم نے کبھی اپنی تعلیم پر توجہ دی، بزنس پہ دی؟ تمہاری ساری توجہ بس کھانے پینے اور شاپنگ پہ تھی، اسی لیے تم نے سب کچھ میرے حوالے کیا۔ آج یہ بزنس کہاں سے کہاں پہنچا، میری محنت سے۔ روزینہ نے غصے سے انگلی اٹھائی، لیکن تم شاید بھول رہے ہو کہ، بیٹی نے روتے ہوئے بیچ میں کہا، پلیز آپ دونوں چپ ہو جائیں نا۔ مگر روزینہ نے سنی انسنی کر دی۔ وہ غصے میں چیخی، مجھے تم سے طلاق چاہیے الطاف۔ الطاف نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے بھی نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں کے درمیان کھڑی ہوئی چیخی، بس کریں آپ دونوں، پلیز بس کریں۔ اور اگلے ہی لمحے اس کی آواز رک گئی۔ وہ ہلکی سی کراہ کے ساتھ زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ روزینہ اور الطاف دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر بیٹی کی طرف دوڑے۔ روزینہ کی آواز کانپ رہی تھی، یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ الطاف نے جلدی سے اسے اٹھایا، چلو ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ دونوں نے مل کر اسے گاڑی میں ڈالا۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے۔ ڈاکٹر فوراً اندر گیا۔ چند منٹ بعد وہ باہر آیا، چہرے پہ سنجیدگی لیے۔ انہیں فوراً ICU میں شفٹ کرنا پڑے گا، ہارٹ بیٹ بہت کم ہے۔ یہ سن کر روزینہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، اور الطاف جو ابھی کچھ دیر پہلے غصے میں چیخ رہا تھا، اب خاموش کھڑا آنکھوں میں پچھتاوا لیے بیٹی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ رات کے 12:15 بجے کمرے میں مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ زرنش لیپ ٹاپ سامنے رکھے MBA کا اسائنمنٹ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ آنکھوں میں نیند تھی، لیکن چہرے پہ فکر کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں احتشام کمرے میں داخل ہوا۔ زرنش پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ ورنہ تو 11 بجے سے خراٹے مارنے لگتی ہو۔ زرنش نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ اسائنمنٹ آج رات کمپلیٹ کر کے صبح 9 بجے تک ای میل کرنا ہے۔ اگر 9 بجے تک نہیں بھیجا تو ایگزام میں 20 مارکس کٹیں گے۔ احتشام نے اس کے قریب آ کر کہا، تم ایک کام کرو، جا کے سو جاؤ، صبح تمہیں آفس بھی جانا ہے، یہ اسائنمنٹ میں مکمل کر لوں گا۔ زرنش نے چونک کر دیکھا، اتنا سارا کام ہے، تم کیسے کرو گے؟ اور تمہیں بھی تو صبح کام کرنا ہے۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، بابا تم بس سو جاؤ، ٹینشن مت لو، میں کر لوں گا۔
زرنش نے نرمی سے کہا، تھینک یو احتشام، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ یہ کہہ کر وہ لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر کے بیڈ پر جا لیٹی۔ کمرے میں بس کی بورڈ کی ٹک ٹک اور احتشام کی ہلکی سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا، رات ڈھل گئی۔ صبح کے 8 بجے تک احتشام نے سارا اسائنمنٹ مکمل کر لیا تھا۔ احتشام خود سے بولا، چلو اسائنمنٹ تو کمپلیٹ ہوا، اب ای میل کرنا باقی ہے۔ اس نے فائل کو زرنش کے ای میل ایڈریس پر اٹیچ کیا اور مسکرا کر کہا، چلو شکر ہے اللہ کا، ای میل بھی سینڈ ہو گیا۔ پھر وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، اور ان کرنوں کے ساتھ ہی زرنش کی زندگی میں ایک نیا یقین داخل ہو رہا تھا۔ صبح کے 8:15 بج رہے ہیں۔ کمرے میں ہلکی دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ زرنش نے آنکھیں مسلتے ہوئے کروٹ لی، پھر اٹھ کر سیدھی احتشام کے پاس آئی۔ احتشام ابھی بھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ زرنش نے نیند بھری آواز میں پوچھا، کیا ہوا میرے اسائنمنٹ کا؟ احتشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہو گیا تمہارا اسائنمنٹ، اور ای میل بھی کر دیا۔ زرنش کے چہرے پر فوراً خوشی چھا گئی۔ وہ خوشی سے آگے بڑھی، احتشام کے گلے لگتے ہوئے بولی، اوہ تھینک یو سو مچ احتشام۔ احتشام نے حیرت اور خوشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر شوخی سے بولا، کیا بات ہے، آج بہت پیار آ رہا ہے؟ زرنش نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، آج تم نے کام ہی ایسا کیا ہے تو پیار تو آئے گا نا۔ احتشام نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا، مگر تم فکر نہ کرو، تمہارے لیے ساری رات جاگنے کے بعد بھی فریش ہوں۔ زرنش نے نرم لہجے میں کہا، تم پوری رات نہیں سوئے، اب تو تمہارے کام کا وقت ہے، ایسے میں تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تمہارا ساتھ نبھانے کی قسم کھائی ہے میں نے، وعدہ جو کیا تھا اسے پورا بھی تو کرنا ہے۔ زرنش کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ وہ بولی، اچھا چلو، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ احتشام نے فوراً کہا، میرے لیے انڈا؟ زرنش نے ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹی، انڈا پراٹھا بناؤں؟ پتہ ہے مجھے۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، بس یہی تو بات ہے تمہاری، دل کی بات بھی پڑھ لیتی ہو۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں محبت کی خوشبو گھل چکی تھی۔ ایک سادہ مگر خوشیوں بھری صبح، جہاں ایک چھوٹے سے تھینک یو نے دو دلوں کے درمیان فاصلہ مٹا دیا تھا۔ احتشام اپنے آن لائن کام میں 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے۔ زرنش آفس جانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ احتشام جلدی جلدی لیپ ٹاپ آن کرتا ہے۔ سامنے مائیکل آن لائن ہوتا ہے۔ مائیکل بولا، کیا بات ہے احتشام، تم آج لیٹ ہو گئے؟ احتشام بولا، اوہ سوری مائیکل، دراصل میرے علاقے میں انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے۔ پاس ہی زرنش آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کانوں میں ٹاپس پہنتی ہوئی شرارتی لہجے میں آہستہ آواز میں بولی، جھوٹے؟ احتشام نے نظریں اس پر ڈالیں، چہرے پہ مصنوعی سا غصہ تھا۔ آہستہ آواز میں جواب دیا، آئی ہیٹ یو۔ زرنش نے پلکیں جھکاتے ہوئے شرارت سے زبان دکھا کر جواب دیا، آئی ہیٹ یو ٹو، اور پرس اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ احتشام کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں، جیسے وقت رک گیا ہو۔ زرنش نے مڑ کر مسکرا کر کہا، اچھا، کام پہ لگتے ہوئے اپنے پیٹ کو مت بھول جانا، کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا۔ میں نے رات کو آلو گوشت کا سالن بنا کر ریحانہ باجی کے پاس فریزر میں رکھوا دیا تھا، ان سے لے کر گرم کر کے کھا لینا۔ احتشام مسکرا کر بولا، اوکے استانی جی۔ زرنش کے چہرے پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، خدا حافظ احتشام، اور چلی گئی۔ احتشام کچھ لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر زیر لب بولا، جب تم پاس ہوتی ہو تو کام نہیں ہوتا، اور جب نہیں ہوتی تو دل نہیں لگتا۔ احتشام اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہے، چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ۔ موبائل اسکرین پر بینک کا نوٹیفیکیشن آتا ہے، سیلری کریڈٹڈ $2500۔ احتشام کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر خوشی سے نعرہ لگاتا ہے۔ احتشام چیخا، اوہ ہو، آخر محنت رنگ لے آئی۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ زرنش دفتر سے گھر لوٹتی ہے، تھکی ہوئی مگر چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ۔ احتشام دوڑ کر دروازہ کھولتا ہے۔ جیسے ہی زرنش اندر آتی ہے، وہ اسے جھٹ سے گود میں اٹھا لیتا ہے۔ زرنش چونک کر ہنستے ہوئے بولی، ارے کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، گر جاؤں گی میں۔ احتشام گھومتے ہوئے بولا، ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں زرنش، آج خوشی کا دن ہے، میری سیلری آ گئی ہے۔ زرنش مسکراتے ہوئے بولی، واقعی؟ کتنی آئی ہیں؟ احتشام فخر سے بولا، پورے 8 لاکھ روپے۔ زرنش کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔
सच? एहतिशाम शरारती लहजे में बोला। मुझ। दोनों हंस पड़ते हैं। एहतिशाम बोला, चलो आज रात बाहर खाना खाने चलते हैं, आज जश्न मनाएंगे। जर्निश बोली, ठीक है, जब तक मैं फ़्रेश हो जाऊं तुम तैयारी करो। एहतिशाम बोला, और हाँ, आज ही फ्रिज भी ख़रीद लेते हैं, बहुत ज़रूरत है। जर्निश बोली, फ्रिज कल ले लेंगे, आज बस खाना एंजॉय करते हैं। नेवन लाइट से सजी सड़क, गहमा गहमी और खाने की खुशबुओं से भरी हवा। जर्निश और एहतिशाम एक आरामदेह गोशे में बैठे हैं। वेटर खाना रखता है। एहतिशाम के सामने नल्ली निहारी, जर्निश के सामने मटन बिरयानी। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। एहतिशाम गहरी सांस लेकर बोला, यकीन नहीं आता जर्निश, हमारी किस्मत कैसे बदल गई। जर्निश बोली, किस्मत इंसान खुद बनाता है एहतिशाम, अगर तुम हिम्मत ना करते तो कामयाबी कभी नहीं मिलती। एहतिशाम प्यार से देखते हुए बोला, ये कामयाबी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, वरना सबकी नज़रों में तो मैं निकम्मा और नालायक था। जर्निश, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूँगा। वो मुस्कुराती है, नरमी से उसका हाथ थामती है। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा एहतिशाम। फिर शरारती अंदाज में बोली, अच्छा अब चलो, खाना ठंडा हो रहा है, बहुत हो गई जज्बाती बातें। किंजा अल्ताफ़ हुसैन के दफ्तर में बैठकर बेबसी से रो रही थी। आंखों की लाली और नाक में सनसनाहट थी। अल्फाज गले में अटक गए थे। अल्ताफ़ हुसैन जो अपनी कुर्सी के पीछे खड़ा था, चेहरे पर कशमकश लिए उसकी तरफ देख रहा था। किंजा ने आह भरते हुए कहा, सर, रोज़ीना मैम ने जो किया वो गलत था। इतना पब्लिकली तमाशा वो ये सब अकेले में भी कर सकती थी, और इसके सबब आदिल ने मुझे तलाक दे दी। वो मुझसे नफ़रत करता है। अल्ताफ़ ने सर हिलाकर कहा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इतनी हद तक जा सकती है। मैं भी इस हरकत से बहुत परेशान हूँ, मगर मैं क्या करूँ। वो अरबपति ख़ानदान है, उसके पास सब कुछ है। अगर मैं उसका साथ छोड़ दूँ तो मेरी कंपनी और सारा बिज़नेस ख़तरे में पड़ जाएगा। किंजा ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, आदिल ने मुझे कितने गंदे अल्फाज कहे, ऐसे अल्फाज जो मैं ख़ुद भी सुनकर शर्माती हूँ। इतने में बाहर से शोर उठा, किसी की चीख, लोगों की हलचल। अल्ताफ़ खड़े होकर बोले, ये क्या हो रहा है। किंजा ने रूठ कर कहा। दोनों हाल में निकले और सामने खड़ी रोज़ीना को देखकर किंजा की रूह जैसे झंझोड़ सी गई। रोज़ीना की आंखों में आग थी, लहजा कांटों जैसा तीखा। रोज़ीना ने किंजा की तरफ देखते हुए उठती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारी अंदर की वो आग अभी भी कम नहीं हुई। यहाँ ऑफिस में तुम मेरे शौहर के साथ रंगरलियाँ मना रही हो। किंजा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अल्ताफ़ ने जल्दी से बीच में आकर कहा, रोज़ीना, ये मेरा ऑफिस है, सारे स्टाफ हमारा तमाशा देख रहे हैं, ज़रा तहम्मुल करो, घर जाकर बात करते हैं। रोज़ीना ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं घर जाकर बात नहीं करूँगी, ये तमाशा मुझे वाकई बर्दाश्त नहीं। तुम्हें इस डाइन के हक़ में इस कंपनी में मेरे सामने खड़े रहने का कोई हक़ नहीं। अभी इसी वक्त इसे फ़ारिग करो। अल्ताफ़ के चेहरे पर झंझलाहट झलकी। वो किंजा का दिफा करना चाहता था, मगर रोज़ीना की टोन में ऐसी गिरफ्त थी कि अल्फाज दरामद नहीं होते थे। फिर दिल शिकस्ता सा होकर बोले, किंजा मेरी कंपनी की काबिल मुलाजिमा है, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, कंपनी के मामलात वो बेहतरीन संभालती है, मैं इसे निकाल नहीं सकता। रोज़ीना की आंखें तेज़ हो गईं, उसकी आवाज़ में धमकी घुल गई। ये सब तुम्हारे बहाने हैं इसे ना निकालने के, ताकि इसके साथ यहाँ रंगरलियाँ मनाते जाओ, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, मैं इसे एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्ताफ़ के चेहरे पर एकदम कमज़ोरी छा गई। वो खामोश रहा, फिर बेबसी से बुलंद आवाज़ में कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। वही अल्फाज किंजा के कानों तक पहुँचे, जैसे किसी ने उसके दिल को तार तार कर दिया हो। वो थर थर काँपती हुई उठ खड़ी हुई, आंखों में सवाल और एहतिजाज था। मगर जब अल्ताफ़ की हाँ की आवाज़ उसके कानों में पहुँची तो वो समझ गई कि अब कोई रास्ता नहीं। किंजा ने रोते हुए दफ्तर का रास्ता लिया। लोगों की नज़रों ने उसे छेद दिया। सर झुकाए वो कमरे से निकल गई। कदम धीरे मगर टूटे हुए थे। जैसे ही वो लिफ्ट के करीब पहुंची, उसकी नज़रें साइड में खड़े आदिल पर पड़ी। वो वहां मौजूद था, चेहरा सख्त, आंखों में नफ़रत। किंजा की रूह में ऐसा उतर गया जैसे कोई तेज़ छुरी चल गई हो। आदिल ने सर्द नज़रों से उसे देखा, मुंह फेर लिया और हाथ में आगे बढ़े हुए तासुर के साथ अपने दफ्तर की तरफ चला गया। अंदर ही अंदर उसके दिल में आग भड़क उठी। उसने अपने आप को सहारा दिया और लबों से कांपते हुए कहा, तुमने मेरा घर उजाड़ा है अल्ताफ़ हुसैन, मैं तुम्हारी ज़िंदगी उजाड़ दूंगा।
فوراً وہ الفاظ خاموشی میں گونج گئے۔ دفتر کے سناٹے میں ایک نئے عزم کی بازگشت۔ گھڑی میں 1 بج رہا ہے۔ زرنش اپنے دفتر گئی ہوئی ہے، جبکہ احتشام گھر پر فری لانسنگ کے کام میں مصروف ہے۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، کاش گھر میں فریج ہوتا تو کچھ کھانے کو نکال لیتا۔ اسی خیال سے اسے فوراً خیال آتا ہے اور وہ اظہر کو فون کرتا ہے۔ فون اٹھاتے ہی اظہر کہتا ہے، ہاں بھائی بول، کیا حال ہے؟ احتشام مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اظہر ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، کچھ خاص نہیں، فارغ بیٹھا ہوں۔ احتشام بولا، 5 بجے تیار رہنا، فریج لینے جانا ہے۔ اظہر نے حیرت سے کہا، واہ یار، لگتا ہے بڑا مال آیا ہے۔ احتشام ہنسا، ہاں بھائی، فری لانسنگ کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ اظہر بولا، پھر تو آج ٹریٹ بنتی ہے۔ احتشام نے مذاق میں کہا، ہاں ہاں، رات کو چلتے ہیں کھانا کھانے۔ 5 بجے اظہر احتشام کے گھر پہنچ گیا۔ احتشام نے جلدی سے کام سمیٹا اور دونوں بائک پر بیٹھ کر صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ کی طرف نکل گئے۔ مارکیٹ میں جا کر جب ریٹ معلوم کیے تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چیز کے دام آسمان پر پہنچ چکے تھے۔ آخرکار احتشام نے ایک خوبصورت جامنی رنگ کا درمیانے سائز کا فریج پسند کیا۔ قیمت 90,000 روپے تھی۔ احتشام نے اظہر سے کہا، تو ایسا کر، سوزوکی میں بیٹھ جا، میں بائک پر تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ ادھر زرنش تھکی ہاری دفتر سے واپس آئی۔ گھر آ کر دیکھا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے پرس سے چابی نکالی، تالا کھولا اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بڑبڑائی، یہ احتشام کہاں چلا گیا؟ اس نے فوراً احتشام کو کال کی، ہیلو، کہاں ہو؟ احتشام نے مسکراتے ہوئے چھپایا، میں اظہر کے ساتھ کام سے باہر نکلا ہوں۔ زرنش نے پوچھا، کتنے بجے تک آؤ گے؟ 7 بجے تک آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آتے ہوئے انڈے لیتے آنا۔ ٹھیک ہے۔ زرنش نے کچن میں جا کر کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ آج وہ انڈا گوٹالا بنانے والی تھی۔ 6:45 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ زرنش نے دروازہ کھولا تو سامنے احتشام اور اظہر نئے فریج کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرنش کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اچھا، تو تم آج فریج لینے گئے تھے؟ احتشام ہنسا، ہاں، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ زرنش بولی، بہت اچھا، کتنے میں لیا؟ احتشام بولا، 90,000 میں۔ زرنش حیران رہ گئی، او اللہ، اتنے مہنگے ہو گئے ہیں؟ پچھلے سال میرے ابو نے 54,000 میں اس سے بڑا فریج لیا تھا۔ احتشام نے سر ہلا کر کہا، ہاں بھائی، مہنگائی نے سب کا دم نکال دیا ہے۔ احتشام اور اظہر نے فریج کو بڑی مشکل سے اندر گھسیٹا۔ سانس پھول گیا تو اظہر بولا، بھابھی، پانی مل سکتا ہے؟ زرنش مسکراتے ہوئے کچن میں گئی اور دونوں کے لیے ٹھنڈا پانی لے آئی۔ فریج کو سیٹ کرتے ہوئے زرنش بولی، کلر کتنا پیارا ہے۔ احتشام بولا، دکاندار کہہ رہا تھا پچھلے 4 گھنٹے خالی چلنے دینا، پھر آہستہ آہستہ سامان رکھنا۔ زرنش بولی، فی الحال تو کچھ رکھنے کو ہے بھی نہیں، کل گروسری لائیں گے تو بھریں گے۔ اتنے میں اچانک بجلی چلی گئی۔ احتشام نے جھنجھلا کر کہا، یار، اس لوڈ شیڈنگ نے جینا حرام کر رکھا ہے، کل UPS اور بیٹری بھی لیتے ہیں۔ زرنش نے چڑ کر کہا، ہاں ہاں، سارے پیسے 2 دن میں ختم کر دو۔ احتشام بولا، یار گرمی کتنی ہو گئی ہے، دن میں 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، UPS ضروری ہے۔ اظہر اٹھنے لگا تو زرنش بولی، اظہر بھائی، کھانا تیار ہونے والا ہے، کھا کے جاؤ۔ اظہر نے کہا، نہیں بھابھی، ابھی بھوک نہیں۔ زرنش بولی، چلو چائے تو پی لیں۔ اظہر تکلف سے بولا، ارے بھابھی، تکلیف کیوں کرتی ہیں؟ احتشام ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ پر مارتے ہوئے بولا، ڈرامے بازی مت کر، میں جانتا ہوں تو چائے کا نشئی ہے، چائے کا نام سنتے ہی تیرے اندر لڈو پھوٹنے لگتے ہیں۔ تینوں ہنسنے لگے اور گھر کے اندر خوشی، محبت اور زندگی کی مٹھاس گھل گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔